اب اس کے بعد وہ یوگ کا ذکر کرتے ہیں مولانا مودودی. تو پہلے میں پس منظر بیان کر رہا ہوں، پس منظر آپ سمجھ لیں گے تو پھر ان کی عبارتوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو بھگوت گیتا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک رزمیہ نظم ہے اور یہ مہابھارت کا ایک حصہ ہے، اور کرشن وہ اپنے کمانڈر ارجن کو روحانی نصیحتیں کرتے ہیں. اور بھگوت گیتا کا جو موضوع ہے وہ یوگا ہے، اور علم کا یوگا اور عمل کا یوگا اور مراقبے کا یوگا. یوگا کے ذریعے سے پرماتما کی ذات میں ضم ہوا جا سکتا ہے. یعنی اگر ہم اپنی زبان میں بات کریں تو انضمام الحق ہو سکتا ہے. یعنی جب آپ یوگا کریں گے، مراقبہ کریں گے، اللہ کی طرف توجہ کریں گے تو انسان اللہ میں ضم ہو سکتا ہے، اللہ میں مل سکتا ہے، اور یہ انسان کی بلندی ہے. تو یہ ہے یوگا کا عقیدہ. اور ہندو یہ کہتے ہیں کہ کرشن جو ہے اصل میں پرماتما کے اوتار ہیں، وشنو کے اوتار ہیں. رام بھی اوتار ہیں اور کرشن بھی اوتار ہیں. اب وہ پہلے تو 9 تھے، بعد میں انہوں نے گوتم بدھ کو بھی اوتاروں میں شامل کر لیا. تو یہ عمل کا یوگا اور علم کا یوگا اور مراقبے کا یوگا. آج کل دیکھیے مغرب میں یہ چیز بڑی مشہور ہوتی جا رہی ہے. اسلام آباد جیسے مقام پر یہاں مختلف پارکس میں مسلمان بیٹھ کے یوگا کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ان کا کوئی ایکسرسائز کے نام پر یوگا کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ ایکسرسائز کرنے میں تو کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ان کے مذہبی تصورات کے ساتھ اور روحانی تصورات کے ساتھ ان کی عبادات کو قبول کرنا یہ بدعت بھی ہے اور حرام بھی ہے، اور اس سے قطعی طور پر لا تعلقی کا اعلان کیا جانا لازمی اور ضروری ہے. اور اب دیکھیے مغرب کیا کرتا ہے، وہ بالکل جہاں لوگ ننگے رہتے ہیں، بمبئی میں ایسے آشرم موجود ہیں، گورے وہاں پر آتے ہیں اور وہ عورتوں کے ساتھ بالکل ننگے ہو کر یوگا کرتے ہیں. اور عورتیں بھی ننگی ہوتی ہیں، مرد بھی ننگے ہوتے ہیں، اور ایکسرسائز بھی ہوتی ہے، اور پھر روحانیت کا ایک سبق بھی دیا جاتا ہے. تو یہ ہے وہ شر جو روحانیت کے نام پر دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے. اب آ جائیے، مولانا مودودی نے یہاں پر تصوف کا ذکر کیا ہے. ذرا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو تصوف ہے، تو تصوف کا جو لفظ ہے یہ کہیں قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا. تو اسلام ایک پورے نظام حیات کا نام ہے. اس میں کیا چیزیں ہیں؟ اسلام کیا چیز ہے پہلے سمجھ لیجئے. اسلام ایمانیات کا نام ہے. ایمانیات میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کیا جائے، اس کو خالق تسلیم کیا جائے، اس کی جتنی صفات ہیں ان کو تسلیم کیا جائے، اور فرشتوں پر، کتابوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر، اور بہت ساری چیزیں ایمانیات میں داخل ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بدء وستون شعبۃ، ایمان کے 60 سے زیادہ کچھ شعبے ہیں. والحیاء من الایمان، اور شرم و حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. تو ایک ایمانیات ہے. دوسری چیز ہے ایک عبادات کا نظام ہے. نماز ہے 5 وقتہ، اور روزے ہیں رمضان کے، اور زکوٰۃ کا ایک نظام ہے، اور حج کا ایک نظام ہے. یہ عبادات ہیں. اس کے بعد ایک معاشرت کا نظام ہے کہ شادی کیسے کی جائے، کس سے شادی کی جا سکتی ہے، کس سے نہیں کی جا سکتی، بیوی کے، بچوں کے، والدین کے، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، طلاق کیسے ہو سکتی ہے، خلا کیسے لیا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں معاشرت کے اندر موجود ہیں. قانون وصیت ہے، قانون وراثت ہے، وغیرہ وغیرہ.
اور اخلاقی تعلیمات ہیں۔ آدمی کو سچ بولنا چاہیے، معروف کو پھیلانا چاہیے، منکرات کا خاتمہ کرنا چاہیے، اور بخیلی سے بچنا چاہیے، فیاضی اختیار کرنی چاہیے، نرمی ایک اچھی چیز ہے، سنگ دلی اور سختی برائی چیز ہے۔ تو معروفات اور منکرات کا ایک تصور ہے، اور اخلاقیات کی ایک بہت بڑی تعلیم اسلام کے اندر موجود ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور اس کے بعد پھر معاملات ہیں کہ لین دین ہے، بزنس کیسے ہوگا، تجارت کے احکام ہیں، قرض کے احکام ہیں، اور اسی طرح لینڈنگ کے احکام ہیں، اور لین دین اور تجارت و مداربہ اور مشارکہ، یہ سارے احکامات قرآن میں دیے گئے۔ پھر ایک علم سیاست ہے، حکومت کس طرح کی جاتی ہے، صلح اور جنگ کے کیا احکام ہیں، اور حکومت میں عدلیہ کا کیا کردار ہوتا ہے، اور فوج کا کیا کردار ہوتا ہے، پولیس کا کیا کردار ہوتا ہے، امن و امان کیسے قائم کیا جاتا ہے۔ اور یہ ان ساری تعلیمات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، اور اس کے بعد خلفائے راشدین نے اس پر عمل کر کے دکھایا اور دنیا کو بتا دیا کہ یہ مکمل اسلامی نظام کا پیکج کیا چیز ہے۔ اس میں ایمانیات بھی ہے، اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں اخلاقیات بھی ہیں، اس میں معاشرت اور نکاح اور طلاق بھی ہے، اس میں معاملات بھی ہیں، اور اس میں سیاسیات بھی ہیں۔ یہ ٹوٹل پیکج ہے جو اسلام دیتا ہے۔ اور اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے، اس لیے امام بخاری وہ لے کے آتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ یہ جو سارے کام ہم کرتے ہیں وہ اس کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو یہ اسلام کی بنیاد ہے، جس کو بعض لوگ اسلامی تصوف کہتے ہیں، لیکن یہ اسلام کی ABC ہے کہ جو کام کیا جائے وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے، میں پیسہ دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، میں خرچ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو پوری زندگی اللہ کے لیے ہے۔ یہ ہے وہ تصور جو اسلام دیتا ہے، اور اس میں ریاکاری نہیں ہوگی، ریاکاری نہیں ہوگی، دکھاوے کا عمل نہیں ہوگا، اخلاص ہوگی، نیت کا اخلاص، عمل کا اخلاص، ہر کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ آدمی شادی کرتا ہے تو اللہ کی خوشی کے لیے، آدمی کماتا ہے تو اللہ کے لیے کماتا ہے، آدمی خرچ کرتا ہے تو اللہ کے لیے، وہ حلال ذرائع سے کمائے گا اور حلال کاموں پر اپنا پیسہ خرچ کرے گا۔ وہ جمع کرتا ہے تب بھی اللہ کے لیے جمع کرتا ہے، اور جمع کر کے اس پر 2.5% زکوٰۃ دیتا ہے تب بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، غریبوں کی بیواؤں کی مدد کرتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، وہ حکومت کرتا ہے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے، اور وہ نماز پڑھتا ہے اس میں خشوع اختیار کرتا ہے، جس کے بارے میں وہاں سورۃ المومنین میں کہا گیا کہ فی صلاتہم خاشعون، تو وہ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہونا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، اور احسان کو اسلام کا ایک بہت اعلیٰ درجہ قرار دیا گیا۔ تو یہ جس کو آپ تصوف کا نام دیتے ہیں، تصوف کا لفظ تو قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے، لیکن صحیح مسلم میں یہ حدیث آپ کو ملتی ہے کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فی کل شیء، کہ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے احسان کو لازم کر دیا، فرض ٹھہرا دیا۔ احسان کیا چیز ہے؟ خوبصورتی، عبادات میں احسان، نماز میں احسان، زکوٰۃ میں احسان، ہر چیز میں حسن ہو۔ اور اس کی تعریف پھر ایک دوسری حدیث میں ہوئی ہے۔ احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ انہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جس طرح تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو سکے تو پھر عبادت اس طرح کرو جیسے یہ تم محسوس کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔
یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ خدا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے لیے ہر کام کرنا. یعنی تجارت ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، اس کو سامنے محسوس کرتے ہوئے کر رہے ہیں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. یہ ہے اصل میں اخلاص نیت اور اللہ سے وفاداری کا ایک رویہ. اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو احسان یا اسلام کی روحانیت ہے، اس کے ماہر کون ہیں، اس کے معلم کون ہیں، اور اس کی معراج کس کے پاس ہے؟ وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور یہ جو احسان ہے اس کے عامل سب سے بڑے کون ہیں، اس پر عمل کرنے والے کون تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے. تو یہ اگر اسلام میں آپ کو روحانیت دریافت کرنی ہے تو آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف ماہر ہونا پڑے گا بلکہ ان کی اتباع اور ان کی پیروی کرنی پڑے گی، اور صحابہ کرام کی پیروی کرنی پڑے گی. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین شاگرد ہیں، اور صحابہ کی زندگی کا گہرائی سے مطالعہ کرنا پڑے گا کہ وہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا کرتے تھے.